دین اسلام کی روشنی میں بڑائی کا معیار کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے، تو ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو جان کر ان پر بھی یقین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّکَ لَسْتَ بِخَیْرٍ مِّنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَن تَفْضُلَهُ بِتَقْوَىٰ، کہ تم کسی گورے سے کسی کالے سے بہتر نہیں ہو سکتے، ہاں مگر یہ کہ تم تقویٰ اور خوف خدا میں اس سے بڑھ جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین کی روشنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بہتری بڑائی کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جس شخص میں یہ صفات جتنی زیادہ ہیں وہ اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بہتر ہے، جس میں یہ صفات کم ہیں اتنا ہی وہ چھوٹا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کہ فلاں آدمی بہت عظیم انسان ہے کیونکہ وہ سچا ہے، دیانتدار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، جرائم سے دور ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کریں گے تو اللہ رسول کی بات ہوگی اور ہم اچھائی پھیلائیں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بچوں کے سامنے، اپنے ماتحتوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے یہ کہیں فلاں آدمی بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، فلاں آدمی بہت بڑا ہے کیونکہ اس کا زمیندارہ بہت زیادہ ہے، فلاں آدمی بہت بڑا ہے کیونکہ اس کا عہدہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین کے خلاف تشریح کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا غلط ذہن بنا رہے ہیں، دین کے خلاف بنا رہے ہیں، اور اسی غلط ذہنیت کی وجہ سے اپنے اخلاقیات درست کرنے کے بجائے، سچائی دیانتداری اپنانے کے بجائے اب لوگ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جس کام کے وجہ سے لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، بہت مہنگے کپڑے پہنوں، بہت اچھی سواری پر سواری کروں، چیزیں بہت مہنگی برانڈ کی استعمال کروں تاکہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں۔ تو بھائی دین کے لحاظ سے ذہن بالکل غلط ہے، اس کی ہم حوصلہ شکنی کریں اور صحیح ذہنیت کو پروان چڑھائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔